جزاک اللہ. اور ہم لوگ ایک ایکٹیویٹی سے بھی شروع کریں گے. ایک ایکٹیویٹی ہے جو میں کہوں آپ کو فالو کرنا ہے. آر یو آل ریڈی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے پین اور پیپر ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے تھنک آف اے نمبر فرام 1 to 9. میتھس والوں کو انیس سر کو ضرورت نہیں ہے پین پیپر کے بغیر. تھنک آف اے نمبر فرام 1 to 9 اینڈ رائٹ اٹ ان یور بک. لکھ لیا آپ نے؟ ملٹیپلائی یور نمبر بائی 9. ملٹیپلائی یور نمبر بائی 9. ایڈ دا 2 numbers of your above answer. جو آنسر آیا ہے 2 ڈیجٹ میں آنسر آیا ہوگا ان دونوں کو آپس میں ملا لیجئے. سب جس کا ہو گیا بتائیے. اس کے بعد جو نمبر اب آپ کو آیا ہے دونوں کو آپس میں ملانے کے بعد اس کو 5 سے مائنس کر دیجئے. ہو گیا؟ سب کا ہو گیا؟ ہاتھ اٹھائیے نا ذرا. سب کا نہیں ہوا ہے ابھی. اتنا مشکل ہے. 5 مائنس کیا. اس کے بعد اگر آپ کا آنسر 1 آیا ہے تو اس کو A میں کنورٹ کر دیجئے. اگر آپ کا آنسر 2 آیا ہے تو اس کو B میں کنورٹ کر دیجئے. اگر آپ کا آنسر 3 آیا ہے تو اس کو C میں کنورٹ کر دیجئے. اگر آپ کا آنسر 4 ہے تو D میں, اور اس کے آگے 5 ہے تو E میں. تو اب آپ ایک الفابیٹ آ گیا. سب کے پاس ہاتھ اٹھائیے نا. سب کے پاس آ گیا. جو الفابیٹ آپ کے پاس آیا ہے اس سے آپ کسی کنٹری کا نام جو یوروپین کنٹری ہو وہ سوچئے. یوروپین کنٹری کا نام اس الفابیٹ سے سوچئے. سب نے سوچا؟ لکھ لیا اپنی ڈائری میں؟ پلیز ذرا ہاتھ اٹھائیے نا. پھر اس کنٹری کے نام کا جو دوسرا الفابیٹ ہے, سیکنڈ الفابیٹ ہے, اس سے کوئی بڑے جانور کا نام سوچئے. سوچ لیا سب؟ ہاتھ اٹھائیے نا سب ذرا جلدی جلدی. ہو جاوے تو ہاتھ اٹھا لیجئے. ہو گیا؟ یو آر ان اے کلاس. ہو گیا؟ اور لاسٹ میں اس اینیمل کا جس کا آپ نے تصور کیا ہے اس کا کلر بھی سوچ لیجئے. ہو گیا سب کا؟ سب کا ہو گیا؟ بولیے نا ذرا زور سے ساتھ میں سب. ہو گیا سب کا؟ دس واز دا آنسر. یہ وائٹ نہیں ہوتا ہے, ایلیفینٹ گرے ہی ہوتا ہے جنرل. یہی آنسر ہے. ڈینمارک, ٹی سے یوروپین کنٹری 2 آتی ہے. ایک ڈینمارک آتی ہے اور ایک تھوڑا اور نام ہے تو سوچتا نہیں ہے. یہ جو ایکٹیویٹی تھی, یہ ایکٹیویٹی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے, if our communication and conversation is right and we know the correct way to put forward our point, we can achieve the desired results. تربیہ کے ٹاپک پہ یہ سب سے اہم چیزیں جو آپ نے اس سے پہلے دونوں تربیہ کے ٹاپک کے اوپر جو سیشنز ہوئے اس میں سنا کہ کنورزیشن, کمیونیکیشن تربیہ میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی تھی کہ آپ اپنے بچوں تک کس طریقے سے بات کو پہنچاتے ہیں, کس طریقے سے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بات آپ کا بچہ کتنا زیادہ سنے. آگے جو نیکسٹ ہے, ہم پہلے تربیہ قرآن اور حدیث سے دیکھ لیں. قرآن کی آیت بہت مشہور ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لفظ قو جو ہے یہ پوری تربیت کا ایسنس ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی کہ آپ ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے ماتحتوں کے بارے میں. وہ ماتحت چاہے آپ کی بیوی ہو, چاہے آپ کے بچے ہو, چاہے آپ کے امپلائیز ہو جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ کے ماتحت ہے
ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے, آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا, آپ کا بیہیویئر, آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا تھا, یہ سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تعلیم اور تربیت کے اندر کیا فرق ہے, بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو تعلیم is knowing and تربیت is applying. کہ ہم تعلیم کو سمجھے کہ اس کا مطلب ہے جاننا, اور تربیت کا مطلب ہے ان جانی ہوئی چیزوں کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیے ڈاکٹر ہیم گینوٹ, یہ ایک سروائیور ہے, ہولوکاسٹ سروائیور. ان کا یہ کہنا ہے, I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no person should witness. Gas chambers built by learned engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot by high school and college graduates. So I am suspicious of education. کہ تعلیم کیا ہے. آگے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, my request is help your children become human. Your efforts must never produce learned monsters or skilled psychopaths. Reading, writing and arithmetic are important only if they serve to make our children more human. ان کی یہ دونوں کتابیں پڑھنے جیسی ہے. Relationship between parent and child, relationship between teacher and child. خیر, اسی کو ایک دوسرے انداز میں نیلسن منڈیلا صاحب نے بھی کہا ہے. ساؤتھ افریقہ کی بہت ساری یونیورسٹیز کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, collapsing of any nation does not require use of atomic bomb or the use of long range missiles. It only requires one thing, and that is lowering the quality of education and education without tarbiya. یہ انگلش میں جو ورڈز ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے. بلیک ورڈز جو ہے یہ نیلسن منڈیلا صاحب کے ہے. Because the patient dies in the hands of such doctors, and the bridge collapse in the hands of such engineers, and the wealth is lost in the hands of such accountants, and justice is lost in the hands of such lawyers, and the humanity dies in the hands of such religious scholars, and ignorance is rampant in the minds of children who are taught by the teachers who don't have the pride of their profession, and they are not real murabbi. اگر تربیت کرنے والا جو مربی ہے اس کے اندر کچھ خاص کوالٹیز جو ہم انشاءاللہ لاسٹ میں ڈسکس کریں گے وہ نہیں ہے, تو تربیت ٹھیک طریقے سے ہو نہیں سکتی. تربیت کے لیے بہت سارے انگلش ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, گرومنگ, اپ برنگنگ, مینٹرنگ, لیکن آپ صحیح بات سمجھیے کہ تربیہ کا کوئی آلٹرنیٹ انگلش ورڈ ہے نہیں. تربیہ لفظ رب سے مشتق ہے, رب سے مشتق ہے تربیہ, تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ انگلش ورڈ نہیں ہے. لیکن انگلش میں گرومنگ, مینٹرنگ, اپ برنگنگ وغیرہ جیسے ورڈز تربیت کے لیے یوز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھانا چاہوں گا کہ آج بہت ساری جگہوں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ویسٹرن کلچر جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے بڑھ گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام سامنے جو نظر آتا ہے وہ کچھ ہے اور پیچھے جو نظر آتا ہے وہ کچھ ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. خاص طور پر آپ اگر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کی ایک کتاب ہے اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ I was traveling in a plane, میں فلائٹ میں تھا اور میرے بازو میں ایک انگریز عورت بیٹھی ہوئی تھی. کھانا آیا اور کھانا جیسے ہی آیا اس انگریز عورت کے ساتھ اس کا ایک 6 سال کا چھوٹا بچہ تھا. اس انگریز عورت نے اپنے بچے کو پوچھا would you like to have food؟ تو بچے نے کہا yes. ماں نے چمچ سے چاول کے کچھ دانے اٹھائے اور بچے کی سپون فیڈنگ کی, اس کے منہ کے اندر کچھ چاول کے دانے ڈالے اور فوراً ماں نے کہا say thank you. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کاؤنٹ کیا, ماں نے بچے کے منہ میں 19 لقمے ڈالے اور ہر لقمے پہ کہلوایا say thank you, اور اس بچے نے thank you کہا. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اسلامی گھرانے کی ماں جو اپنے بچے کو اس طریقے سے شکریہ ادا کرنا سکھلاتا ہو. یہ ہماری تعلیم تھی, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہے کوئی اسلامی گھرانے کی ماں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے شکریہ ادا کرنا سکھلاتی ہو.
اور ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ویڈیو کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو سوری کہنا سکھلاتا ہے. اس حد تک چلے جانا کہ پولیس کمپلینٹ کرنی پڑے سوری نہ کہنے پر. یہ کچھ چیزیں ہیں جو مغرب نے اسلام سے اخذ کی, لیکن اس کو وہ ہم سے اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. کچھ گھرانے جو اس طریقے سے کرتے ہوں گے, لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے لحاظ سے سوچنا چاہیے. تو تربیت کیا ہے اور تربیت کیا نہیں ہے؟ فاسٹننگ اے چائلڈ ان ریسٹرکشن از ناٹ تربیہ. اپنے بچوں کو پابندیوں میں جکڑنے کا نام تربیہ نہیں ہے. نمبر 2, being successful in making a child walk on your wheel is not تربیہ. اپنی مرضی پر بچوں کو چلا لینا یہ تربیہ نہیں ہے. Making a child your obedient and duteous is not تربیہ. اپنی تمام باتیں بچوں سے منوا لینا یہ تربیہ نہیں ہے. Making a child people conscious is not تربیہ. بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنا کہ وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, وہ اگر دیکھ لیں گے تو ان کو پسند نہیں آئے گا, یہ بھی تربیہ نہیں ہے. تو اصل تربیہ کیا ہے؟ Making a child sensible and responsible in his choices is تربیہ. بچوں کو اپنے اختیار میں آزاد رکھنا, یعنی وہ اپنے اختیار سے اچھی چیزوں کو پسند کرے. نمبر 2, making a child pure in his intent and exquisite in his desire is تربیہ. بچوں کو اپنی چاہتوں میں پاکیزہ بنانا اور نیتوں میں پاکیزہ بنانا یہ تربیہ ہے. Taking the quality of self accountability of a child to its peak is تربیہ. خود احتسابی کا احساس اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا یہ تربیہ ہے. Making the child free from the thought of being alone is تربیہ. بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تم کبھی تنہا نہیں ہو, یہ تربیہ ہے. تو یہ تربیہ اور کیا تربیہ ہے اور کیا نہیں تربیہ ہے, اس کی موٹی موٹی کچھ چیزیں تھی. اب میتھڈز آف تربیہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے تربیہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس 3 C's کا میتھڈ ہے: کنٹرولنگ, کنڈیشننگ اینڈ چیکنگ. یہ 3 C's ہے جو رانگ میتھڈ آف تربیہ ہے. کنٹرولنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے پاور سے یا پوزیشن سے. اپنے پاور یا پوزیشن سے بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ رانگ میتھڈ ہے تربیہ کا. نمبر 2, کنڈیشننگ, یعنی ریوارڈز کے ذریعے سے یا پنشمنٹ کے ذریعے سے آپ بچوں کو کنڈیشن کرتے ہیں, یہ کرے گا تو یہ ملے گا, یہ نہیں کرے گا تو مار پڑے گی. یہ کنڈیشننگ جو ہے یہ تربیہ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اور نمبر 3, چیکنگ, یعنی آپ نے نماز پڑھی, کس نے دیکھا آپ نے نماز پڑھی؟ کیا امی نے دیکھا؟ اگر امی نے دیکھا ہے تو نماز پڑھی, یعنی ہر چیز کی مانیٹرنگ کرنا. بچہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز ایک اہم عبادت ہے. بچہ اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی کو دکھانا پڑے گا تاکہ وہ ابا کے سامنے تصدیق کر سکے کہ میں نے نماز پڑھی ہے. یہ رانگ ویز اور رانگ میتھڈز آف تربیہ ہے. اب رائٹ میتھڈز آف تربیہ کیا ہے؟ یہ 3 R's کا میتھڈ ہے: ریلیشن شپ, ریفلیکٹیو کنورزیشن اینڈ ریسپانسبلٹی, جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا کھولوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ریلیشن شپ, تعلق. اگر آپ کا تعلق اپنے بچوں سے اچھا ہے تو آپ اس کی تربیہ اچھے سے کر سکتے ہیں. اور ریلیشن شپ اچھا کرنے کے یہ 4 طریقے ہیں. ٹرائی ٹو بیکم دیئر فیوریٹ, آپ ان کا چہیتا بننے کی کوشش کریے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اس آدمی سے تربیت پانا نہیں چاہتا ہے جو اس کا فیوریٹ نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے جو اس کے فیوریٹ ہے. تو اگر ماں باپ اور تربیت کرنے والا بچے کا فیوریٹ نہیں بنتا ہے تو وہ تربیت نہیں کر سکتے. نمبر 2, 20% انرجی ان ایڈوائزنگ اینڈ 80% انرجی ان انڈرسٹینڈنگ دیم. آپ 20% انرجی ہی اس کو کچھ ایڈوائز کرنے پر لگائیے اور 80% انرجی اس کو سمجھنے کے پیچھے لگائیے کہ وہ آخر کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے, اس کے رویے اور برتاؤ کے پیچھے کیا ریزنز ہے. آپ جتنا اچھا اس کو سمجھیں گے اتنی اچھی تربیت آپ کر سکیں گے. ڈونٹ جج دیم, ریسپیکٹ دیم. جیسے کہ اویس کے پریزنٹیشن میں بھی یہ بات آئی کہ آپ ریسپیکٹ دیجئے, آپ ان کو بلی مت کریے, لوگوں کے سامنے پبلک شیمنگ مت کریے اس کی. اگر آپ اس کو دیکھیے, بہت بنیادی چیز کیا ہے, سلمان آصف صدیقی صاحب پڑوس کے ایک بہت اچھے, تربیت کی بہت ساری چیزیں میں نے ان سے لی ہے, بہت اچھے اسپیکر ہے.
وہ ایک بات کہتے ہیں, بہت اچھی بات. وہ کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو رسپیکٹ دیجیے. کیسا رسپیکٹ, کس طریقے سے بچے کو رسپیکٹ دینا ہے؟ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو ایک عالم بنانا چاہتے ہیں, ایک انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ایک لائر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں بچے کو کیسا بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیوچر کا عالم ہے, مفتی ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. تو جو لیول کی عزت اس عالم, اس ڈاکٹر, اس مفتی کو معاشرے میں دی جاتی ہے, اس بچے کو آج سے وہ عزت دینا شروع کر دیجئے, وہ رسپیکٹ دینا شروع کر دیجئے, آپ کا بچہ اس لیول تک جائے گا. اگر اس لیول کا ریسپیکٹ آپ نے آج سے اس کو دینا شروع کر دیا, آپ کا بچہ اس لیول تک جائے گا. تو ڈونٹ جج دیم, ریسپیکٹ دیم, گیو ٹائم ٹو یور بگیسٹ انویسٹمنٹ. آپ کے بچے آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہے, جو مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کی دعائیں آپ کو پہنچے گی, ان کے صدقات آپ کو پہنچیں گے. تو ان کے پیچھے آپ ٹائم دیجئے. تو آپ کو ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. ریلیشن شپ کے 3 لیول ہیں. میں تھوڑا جلدی جا رہا ہوں, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. ریپو, ریلیشن شپ اور بانڈنگ. ریپو کس کو کہتے ہیں؟ وی آر کمفرٹیبل وتھ ایچ ادر, یعنی آپ اپنے بچے کے ساتھ اور بچہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. یہ پہلا لیول ہے جو بہت ہی باریک لیول ہوتا ہے, کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. نمبر 2 ریلیشن شپ, یعنی وی نو ایچ ادر ویل اینڈ وی کین ڈسکس پرابلمس اینڈ سولوشن. دوسرا لیول کہ ہمارا تعلق اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اوپر والا لیول جو ریلیشن شپ کا ہے وہ ہے بانڈنگ. اور بانڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ وی ہیو ارج آف ٹوگیدرنس. We have urge of togetherness. We always want to stay connected. یعنی بچہ جو ہے آپ سے جدا ہونا نہ چاہے, بچہ آپ سے دور ہونا نہ چاہے. یہ بانڈنگ ہوتی ہے. اور صحابہ کی سیرت سے آپ کو یہ مثال ملے گی. حضرت معاذ بن جبل جب یمن روانہ کیے جا رہے تھے تو کیسے وہ سسک کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول سے دوری کا احساس ان کے اندر تھا. وہ بانڈنگ تھی صحابہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. حضرت ابو بکر بار بار سوال کیا کرتے تھے اور دوسرے صحابی بھی سوال کیا کرتے تھے کہ جنت میں ہم کہاں رہیں گے. یعنی دنیا میں تو اللہ کی رسول کی صحبت اور ان کی معیت وہ چاہتے تھے, لیکن جنت میں بھی وہ چاہتے تھے. بار بار پوچھتے تھے کہ جنت میں اللہ کے رسول آپ کہاں رہیں گے, ہم کہاں رہیں گے. اور اللہ کے رسول جواب دیتے تھے المرء مع من احب. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی. اور دوسری چیز, پہلی تھی ریلیشن شپ, دوسری ریفلیکٹیو کنورزیشن. ریفلیکٹیو کنورزیشن آپ بچوں کے اندر کیسا پیدا کریں گے؟ بلڈ دا ہیبٹ آف آسکنگ کوشچنز. وہ جو سوال کرتے ہیں اس کو سراہیے. نیور اریٹیٹ بٹ آلویز ایکنالج دیئر کوشچنز. وہ جو سوال کرتے ہیں چاہے کتنے ہی بے تکے ہو, کتنے ہی الگ قسم کے سوال ہو, کتنے ہی حالات کے آپ ایسے سوال بھی بچے کرے جو اس ماں باپ وہ سوال سننا نہیں چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے ان سوال کو ایکنالج کریے اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریے تاکہ ریفلیکٹیو کنورزیشن پیدا ہو. اسٹرانگ ریلیشن شپ ول لیڈ ٹو اسٹرانگ کنورزیشن. پہلی چیز, ریلیشن شپ جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ کا کنورزیشن بچوں کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہوگا. ٹیچ دیم لینگویج آف کنورزیشن. بات کرنا, سوال کرنا, کمیونیکیشن کرنا کیسے ہونا چاہیے یہ ان کو سکھائیے. اور صحابہ کی سیرت سے اگر آپ مثال دیکھیں گے تو وہ مثال ہم جانتے ہیں پہلے سے. وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے. دیکھیے کوشچن, میں چاہتا ہوں, میرا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے. اور یہ تھا ریفلیکٹیو کنورسیشن, یعنی اس ہائٹ کے سوال صحابہ اللہ کے رسول کو پوچھتے تھے. یہ کنورسیشن کا لیول تھا ان کا. اور پھر اللہ کے رسول نے کیسے ان کو پوری بات سمجھائی. کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ زنا ہو, آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو, آپ کی بہن کے ساتھ زنا ہو, آپ کی باندی کے ساتھ زنا ہو, چچی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, مامی کے ساتھ. یہ الگ الگ کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا. اور پھر انہوں نے جب جواب دیا کہ نہیں اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہوں گا, اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اس کے بعد اس آدمی کے دل میں کبھی زندگی میں زنا کا خیال پیدا نہیں ہوا. اور دیکھیے اس صحابی کا نام کسی حدیث کی کتاب میں مینشن نہیں ہے, کسی حدیث کے کتاب میں اس صحابی کا نام نہیں ملتا ہے. یہ حدیث ملتی ہے, ابو امامہ مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے, لیکن اس صحابی کا نام کہیں روایت نہیں کیا گیا. تو خیر, ریفلیکٹیو کنورسیشن کے لیے جو ایسنس ہے وہ ہے لسننگ. آپ کو ان کو سننا پڑے گا. اور لسننگ کے بھی 3 درجات ہیں. لسننگ ٹو دا ورڈز, ان کی
صرف باتوں کو سننا, ان کے الفاظ کو سننا, جس کو ڈاؤن لوڈنگ اور کنڈیشن لسننگ کہتے ہیں, کہ آپ نے کچھ باتیں سنی, کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیا, غور سے باتوں کو نہیں سنا. نمبر 2 ہے لسننگ ٹو فیلنگز, ان کے احساسات کو سننا. اور تیسری چیز ہے لسننگ ٹو دا نیڈز, ان کی ضرورتوں کو سننا. یہ تیسرے لیول کی جب لسننگ آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ ایک اچھے مربی بن سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ریسپانسبلٹی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی. بلڈ دا ہیبٹ آف آسکنگ کوشچن ٹو ون سیلف. دیکھیے پہلی جگہ پر کوشچن کرنا تھا, اور تیسری جگہ خود احتسابی میں ایسی عادت بلڈ کرنا کہ آدمی خود سے سوال کر سکے. The question which only I can ask to myself. ایسے سوال بچہ اپنے آپ سے کرے. اور یہ کب کرے گا؟ شیئرنگ لاؤڈ تھنکنگ وتھ چائلڈ. آپ لاؤڈ تھنکنگ بچوں کے ساتھ شیئر کریے. لاؤڈ تھنکنگ کیا؟ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلایا کرتے تھے. کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ لاؤڈ تھنکنگ تھی. اللہ کے رسول اپنے عمل کو صحابہ کے سامنے اس وجہ سے بتاتے تھے تاکہ صحابہ اس کو کرنے والے ہو جائے. جب نبی جو معصوم ہے وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اور سناتا ہے صحابہ کو, تو صحابہ کو بدرجہ اولا اور ہمیں اس سے بھی بدرجہ اولا یہ چیزیں کرنی پڑے گی. تو لاؤڈ تھنکنگ اور ٹفر دا کوشچن ہائر دا رینک. جتنی زیادہ سوال جتنے زیادہ کڑے ہوں گے تربیت اتنی زیادہ آپ اچھی کر سکیں گے. اور تربیت کے 3 تھریڈز ہیں. یہ شخصی آزادی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے 3 تھریڈز ہیں. یعنی جب آدمی پرسنل فریڈم کو چاہتا ہے تو وہ کبھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا ہے. اگر آدمی پلیجر میگزیمائزیشن یعنی لذتوں میں اضافہ چاہتا ہے, ہر لمحہ وہ سوچتا ہے کہ میری لذتوں میں کیسے اضافہ ہو, تو وہ کبھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر وہ کسی بھی طریقے سے لذت پانے کی کوشش کرے گا. اور نمبر 3, اگر کوئی آدمی پیپل کانشیس ہے, اس کو خدا کا خوف نہیں ہے, لوگوں کا خوف ہے, تو وہ کبھی سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا ہے. اور کڑے کوشچن کا ایگزامپل بھی ہمارے پاس سیرت سے ہے. حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, جانتے ہیں آپ یہ پورا واقعہ. یہ کڑا کوشچن آدمی اپنے آپ سے کر رہا ہے. حضرت عمر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں وہ منافقوں کی فہرست جو اللہ کے رسول نے آپ کو بتائی تھی, میں جانتا ہوں کہ تم وہ میرے ساتھ شیئر نہیں کرو گے, خالی اتنا تو بتا دو کہ اس میں میرا نام ہے کہ نہیں. حضرت عمر کہتے تھے اپنے بچوں کو کہ تم جا کر پہلے چیک کرنا کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تو حذیفہ اس جنازے میں موجود ہے کہ نہیں. اگر موجود ہے تو پڑھ لینا, نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق تھا, اگر حذیفہ اس جنازے میں شریک نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے لاؤڈ تھنکنگ, یہ تربیت کی چیزیں ہیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں. مربی, آخر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, مربی must be more worried about himself. اگر ہمیں تربیت کرنی ہے ٹھیک طریقے سے اپنے بچوں کو, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی. He must take care and concerned about his own tarbiyah and tazkiyah. If a person is more concerned and worried for the society's and others' reformation and islah than his own reformation, it will lead only to fasad and corruption in the society. اگر آدمی دوسروں کی اصلاح کی زیادہ فکر کرتا ہے اپنی اصلاح کے مقابلے میں, تو اس کی یہ اصلاح جو ہے یہ فساد اور کرپشن پیدا کرے گی سوسائٹی میں. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. If the urge to correct ummah becomes more stronger than the urge of correcting myself, it would create فساد. آخر میں مربی کے اندر 7 کوالٹیز ہونی چاہیے اگر اسے اچھی تربیت کرنی ہے, اور وہ 7 کوالٹی ہے. مربی کا متقی ہونا ضروری ہے. 7 M's. مربی کا متقی ہونا ضروری ہے, یعنی خدا کا خوف اس کے اندر ہونا ضروری ہے. مربی کا مخلص ہونا ضروری ہے, اگر اخلاص نہیں ہے اس کے اندر تو وہ صحیح تربیت نہیں کر سکتا ہے. مربی کا معلم ہونا ضروری ہے, یعنی نالج اور وزڈم دونوں اس کے اندر ہونی چاہیے. مربی کا مدبر ہونا ضروری ہے, اس کو تدبر کرنا آنا چاہیے. اللہ کی خلقت میں, اللہ کی مخلوق میں اسے اگر تدبر کرنا نہیں آتا ہے تو وہ اچھا مربی نہیں ہو سکتا ہے. مربی کا محسن ہونا ضروری ہے, اس کے اندر احسان کی صفت درجہ کمال تک پہنچی ہونی چاہیے, تب وہ اچھا مربی ہو سکتا ہے. مربی کا مصلح ہونا ضروری ہے, اصلاح کا جذبہ اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور مربی کا مرشد ہونا ضروری ہے. اگر یہ 7 صفت مربی کے اندر ہے, وہ متقی بھی ہے, مخلص بھی ہے, معلم بھی ہے, مدبر بھی ہے, محسن بھی ہے, مصلح بھی ہے اور مرشد بھی ہے, تو یہ آدمی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتا ہے. اور اسی طریقے کی تربیت
ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سب چیزیں بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لیکن مشکلیں نیست کے آسان شود. کوئی ایسی مشکل دنیا میں نہیں ہے جو آسان نہیں ہو سکتی ہے. ایک مومن کا ارادہ اگر مضبوط ہے تو وہ کام کو اچھے سے کر سکتا ہے. دیکھ زندہ سے پرے نقش چمن جوش بہار, رقص کرنا ہے تو پاؤ کی زنجیر نہ دیکھ.